ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ محمد وعلی۔ آج کی مجلس سید افضال حیدر کاظمی مرحوم اور ان کی اہلیہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے آپ تمام مومنین مومنات سے التماس ہے کہ ان دونوں مرحومین کی بلندی درجات کے لیے اور ان کے ساتھ اپنی نیت میں اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے ملت کے شہداء کو شامل کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ صلوات پڑھ محمد وعلی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. صلوات پر محمد حسین علیہ السلام وارث انبیاء، اس موضوع پر آپ کی خدمت میں اہم نکات بیان کرنے کی کوشش ہے۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک اہم موضوع اور ایک اہم سوال جو کیا گیا وہ آپ کے سامنے پڑھوں گا اور اس سوال کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا انشاءاللہ۔ بہت اہم ہے۔ میں نے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دین کو دنیا کے حصول کا فقط ذریعہ سمجھنا یہ حماقت ہے، بے وقوفی ہے اور خود غرضی ہے، اور دین سے منسوب شعائر جس میں عزاداری شامل ہے، مجلس شامل ہے، تلاوت قرآن شامل ہے، زیارات شامل ہیں، تمام کو فقط دنیا کے حصول کے لیے سمجھنا اور ان چیزوں میں
کا جو اصل تصور ہے اس کی طرف توجہ نہ ہونا، تو یہ بہت ہی ناسمجھی اور غیر سنجیدگی کی علامت ہے اور بہت گھاٹے اور نقصان کا سودا ہے۔ لیکن آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی چیزوں سے دنیا نہیں مانگنی چاہیے؟ بالکل نفی ہے اس کی، تو یہ مطلب نہیں۔ میں آپ کی خدمت میں یہ پہلے سوال پڑھ کے عرض کر دوں، اور میں شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ سوال کیا۔ یہ جو موضوع ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میں اکثر جگہوں پہ یہ بات کرتا ہوں، اور بعض جگہوں پر ممکن ہے کہ کوئی پہلو ذرا تشنہ رہ جائے جس کی وجہ سے صحیح اور واضح تصویر سننے والوں کے ذہنوں میں نہ بنے، لہذا پھر بھی آپ سے گزارش کروں گا، میں نے کوئی بھی علماء میں سے، دینی طلاب میں سے جب یہاں پر آ کے آپ سے گفتگو کریں اور آپ کو اس کی کوئی بھی بات ٹھیک نہ لگے یا نہ مکمل لگے، تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ وہاں نہ بولے اور اس سے نہ پوچھے، اور باہر نکلنے کے بعد اس کے خلاف پروپیگنڈے کی بندوقوں کے منہ کھول دے، ٹھیک۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسی بندے سے سوال کر لیں کہ آپ نے جو بات کی ہے ہمیں ٹھیک نہیں لگ رہی، تو آپ وضاحت کریں۔ تو ان دونوں طریقوں میں سے کون سا طریقہ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ سوال جو انہوں نے لکھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو کافی لمبا لکھا ہے، میں نے کہا ان کی زحمت رائے گانا جائے، ان کے الفاظ آپ کو بتا دوں۔ محترم حافظ صاحب قبلہ، آپ کی رات کی تقریر قرآن پاک کے طالب علموں کے لیے بہت مایوس کن تھی، خصوصاً آپ نے آیات قرآنی کے ذریعے انسانی مشکلات کو دور کرنے کی نفی کی ہے۔ صرف نفی نہیں کی بلکہ آیات قرآنی پڑھنے والوں کا مذاق اڑایا۔ ہمیں تو یہ بتایا جاتا رہا ہے کہ قرآن مجید نور ہے، کتاب ہدایت ہے اور شفا ہے۔ عملیات عبادات کی شیعہ کتب میں جید شیعہ علماء کرام مجتہدین نے آیات قرآنی کے ذریعے پریشانیوں کی دوری کے لیے کی روایات نقل کی ہیں، حتیٰ کہ بعض ائمہ اطہار علیہ السلام سے سند بھی نقل کی ہے۔ لہٰذا ہم لاوارث اور پریشان حال مومنین اگر اہل بیت علیہ السلام اور قرآن سے تمسک کر کے اپنی پریشانیوں اور بیماریوں سے شفا نہ مانگیں تو اور کون سا دروازہ رہ جاتا ہے؟ امید ہے کہ معاملہ ھذا میں آپ وضاحت اور رہنمائی فرمائیں گے۔ والسلام، مومنین، بہار فجر، مسجد الفاطمہ، لاہور۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ جہاں تک دنیا اور دنیا کی مشکلات کا حل مانگنے کا سوال ہے، تو اس بات کو آپ بالکل واضح طریقے سے سمجھ لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے، اس کی خواہش ہے کہ بندہ اہم ترین چیز سے لے کر اپنی ہانڈی کے نمک تک کے لیے اللہ سے دعا کرے، اللہ سے مانگے۔ جو میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں، شاید میرے بیان میں کوتاہی ہوگی، اس وجہ سے یہ بات ذہن میں گئی۔ مراد یہ نہیں تھی کہ دنیا کی چیزیں اللہ سے طلب نہ کی جائے، مثلا اولاد نہ مانگی جائے۔ اللہ کے نبیوں نے، قرآن نے بتایا اولاد مانگی۔ حضرت زکریا کی دعا موجود ہے، حضرت ابراہیم کی دعا موجود ہے۔
وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین ربی حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. حضرت ابراہیم نے دعا مانگی ہے اللہ تعالیٰ مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما. اور پھر ہم نے اسے ایک بڑے بردبار بیٹے کی خوشخبری سنائی. حضرت زکریہ علیہ السلام قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے پروردگار میری ہڈیاں بڑھاپے کی وجہ سے کمزور پڑ گئی ہیں، نرم ہو گئی ہیں، اور میرا سر چمکنے لگا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے بال سفید ہو گئے. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن ابھی بھی میں تیرے سے دعا مانگنے سے مایوس نہیں ہوں. اور یہ دعا کس چیز کی دعا ہے؟ اولاد کی دعا. ٹھیک ہے. آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اسے ایسا بنا جس سے تو راضی ہو. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ تو خود قرآن میں موجود ہے. اور مجھے اور خوشی ہوتی ہے اگر مجھے کوئی آگے کہتا کہ یہ آیات ہے آپ کہہ رہے اولاد نہ مانگو تو نبیوں نے اولاد مانگی ہوئی. یہ قطعاً مراد نہیں تھی. سورۃ البقرہ میں قرآن کے دوسرے سپارے میں، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، اہم مسئلہ ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں انشاءاللہ. سورۃ البقرہ میں جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے سپارے میں قرآن کے دوسرے جز میں جہاں پہ حج کے بعض اعمال کا ذکر فرمایا ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب حج کے اپنے مناسک ادا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تو پھر حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد اللہ کو اس طرح یاد کرو، ایسے اللہ کے تذکرے کرو جیسے اسلام سے پہلے اپنے باپ دادوں کی تعریف کرتے تھے. ہم میں سے بعض لوگ ہوتے ہیں نا جن کو بڑا شوق ہوتا ہے، اچھا محفل لگی ہو تو بتائیں کہ میرا ابا کیا تھا اور میرا دادا کیا تھا اور پھر ہم سلطان بود اور فلان بود اور یہ کرتے. تو اللہ نے کہا کہ یہ پہلے تم کام کرتے تھے، حج پہلے بھی ہوتا تھا، الٹی سیدھی رسومات پر مبنی حج ہوتا تھا، لیکن کچھ جو اعمال تھے وہ باقی تھے حضرت ابراہیم کے زمانے سے، شکل ان کی بگاڑ دی تھی. تو اب اللہ نے اصلاح فرمانی تھی تو فرمایا کہ جب مناسک حج ادا کر لو تو اللہ کا ذکر اس طرح کرو کذکرکم آباءکم، جیسے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے. کبھی میں نے آپ نے ایسے اللہ کو یاد کیا جس جذبے سے اپنے باپ کی یا اپنے دادا کی تعریف کرتے لوگوں کے سامنے؟ کبھی کسی محفل میں بیٹھ کے اپنے اللہ کی اس طرح تعریف کی کہ تعریف کر کے آپ کو مزہ آ رہا ہو کہ میں کس کی تعریف کروں، میرا اللہ کتنا زبردست ہے. ٹھیک ہے. او اشد ذکرا، تمہارے باپ دادے کی کیا مجال کہ اللہ اور ان کا ذکر برابر ہو، ان سے بڑھ کر اللہ کا ذکر کرو. یعنی جس جوش اور جذبے سے ان کی تعریفیں کرتے تھے اتنا نہیں، اس سے کئی گنا زیادہ بڑھا کر اب اللہ کی تعریفیں کرو جو اس نے تم پہ احسانات کیے. اس کے بعد جو جملہ ہے وہ ایک اسی آیت کا حصہ ہے اور ایک اس کے بعد اگلی آیت ہے. وہ جو اگلی آیت ہے وہ بچے کو یاد ہے، وہ جو اس آیت کا حصہ ہے وہ کسی کو یاد نہیں، مگر یہ کہ کسی کو اللہ نے توفیق دی ہو حفظ کرنے کی. وہاں خدا کیا فرماتا ہے، یہ بنیادی میری ان ساری باتوں کا نچوڑ ہے. یہاں پر اللہ دو قسم کے لوگوں کا ذکر کرتا ہے. ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کا ہم و غم دنیا ہے، کہتے ہیں جو ہمیں چاہیے اسی دنیا میں چاہیے اور یہ دنیا چاہیے. لفظ کیا ہے؟ فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا
لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں دعا اللہ سے مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں مانگتے. کس سے مانگتے ہیں؟ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب آتنا، ہمیں عطا کر، فی الدنیا، اسی دنیا میں. اور اللہ ان کو کہتا ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جو یہ دعا مانگتا ہے وہ جان لے کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان عبادات کو، اس عزاداری کو، اس مجلس کو، ان زیارات کو، اس حج کو، ان وظیفوں کو، چاہتا ہوں کہ یا اللہ میں نے دنیا دے دے، آخرت نہیں بھی دینا تو نہ دے. ٹھیک ہے، اللہ نے خبردار کی. اگلی آیت وہ ہے جو آپ قنوت میں اکثر پڑھتے ہیں، وَمِنْهُمْ، اور انہی لوگوں میں سے کچھ ایسے مَن یقول، جو یوں کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا. بہت باریکی ہے اس میں. اوپر کیا تھا؟ ربنا آتنا فی الدنیا، میری نوکری لوا دے، چنگی ہے یا بیڑی ہے میں نہیں پتا، بھائی لوا. ہمارا ایک بیلی تھا الیکشنوں میں کھڑا ہوا، یہاں سے فون کیا مجھے، میں کم اتفاق سے حرم میں معصومہ سلام اللہ علیہ میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے فون کیا، السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے بھائی؟ ٹھیک ہو؟ خیر خیریت؟ حکم کرو. بس بھائی میرا تیرا الیکشن کھلوتا ہے تے دعا کر کے اللہ پاک کامیابی دے. میں کہ بھائی میں دعا کردم جو تھوڑی آخرت واسطے بہتر ہے تے اللہ تعالیٰ تھانوں کامیابی دے. پھر مولوی علی کر دیتی ہے جیڑی دعا میں آکی وہ منگ سیدھی سیدھی، آخرت واسطے بہتر ہے یا بہتر. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، میں تو وہی کروں گا. ایک نے مجھے کہا جی شاہ جی میرا انٹرویو ہے، میں دیوڑ جا رہے ہیں انٹرویو، تو دعا کرو میں سلیکٹ ہو جاؤں. میں کہ کدے جا رہے ہیں؟ آندھا پولیس دا انٹرویو، پولیس دی نوکری دا. انہوں نے دعا دیتی، یا اللہ اگر اس نوکری سے اس کی آخرت تباہ نہیں ہوگی تو یا اللہ اس کو یہ نوکری عطا فرما. تو پھر تسی وہی گال کرتے ہو. ہے ہم ایسے ہیں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. نزدیک ہے یہ بات کہ تمہیں کوئی چیز بہت پسند ہو جبکہ ہو تمہارے لیے شر. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. میں جانتا ہوں ایسے افراد کو بھی کہ بیگم ہاسپٹل میں ہے، لڑکے کی ولادت ہونے والی، بڑا شوق ہے کہ مجھے اولاد، لیکن نماز پڑھتا ہے مغرب اور عشاء کی، اور اس کے بعد اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے بڑا شوق ہے کہ میرا بیٹا ہو. ٹھیک ہے، اس وقت کوئی اولاد نہیں ہے اس کی. مجھے بڑا شوق ہے کہ میرا بیٹا ہو، بیٹی تھی بیٹا نہیں تھا، کہ مجھے اور بیٹا ہو. لیکن اے اللہ تو بہتر جانتا، اگر اس بیٹے نے میرا دین خراب کر دینا ہے، اس بیٹے نے تیرے ساتھ میرا رشتہ خراب کر دینا ہے، اس کی محبت میں میں نے تیری نافرمانیاں کرنی ہے، تو اس کو مجھے نہ دے، اپنے پاس رکھ. یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ چیز غالب نہ آ جائے. کتنے ماں باپ ہیں جن کی اولادوں نے ان کا بیڑا غرق کیا. کتنے بندے ایسے ہیں جو کہتا تھا میں مر جانا جی میری ایتھے شادی نہ ہوئی تھی. شادی دیکھو جرسا گزریا تے آندا ہے کہ میں کیڑا بھیڑا دے ہیں جدے دی شکل دیکھی آئی. کون سا برا منوس دن تھا جب میں نے اس کی شکل دیکھی تھی اور اس سے شادی کا میرا دل کر پڑا. دنیا یہ ہے، دنیا یہ ہے. دنیا کی کوئی لذت دائمی لذت نہیں ہے. دنیا کی کوئی لذت دائمی لذت نہیں ہے. یہ ہمارے نبی نے، ہمارے قرآن نے، ہمارے اہل بیت اطہار نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ اس دنیا میں سارا فوکس نہ رکھو.
یہ دنیا تو اللہ نے اپنے دشمنوں کو تم سے زیادہ دی ہے. جن سے خدا کو نفرت تھی ان کے پاس زیادہ رہی ہے. فرعون کے پاس دنیا زیادہ تھی، موسیٰ کے پاس کم تھی. یزید کے پاس اس دنیا کے آرام و آسائش زیادہ تھے، اور حسین مصیبتوں میں اور بھوک اور پیاس میں تھے. وَمِنْهُمْ، توجہ فرمائیے قرآن کے الفاظ کی باریکی پر، ایکیوریسی پر، دقت پر. وہ کیا کہتا ہے؟ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، ہمیں دنیا میں دے جو دینا ہے. اور یہ کو کیا مانگ رہا ہے؟ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہمیں دنیا میں دے لیکن بھلائی دینا، وہ چیز نہ دینا کہ ہمیں تو اچھی لگ رہی ہو لیکن ہو شر. وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور ان کو صرف دنیا کی نہیں ہوتی، آخرت میں ہمیں حسنات. حسنہ اچھائی، اچھی چیز. اور فائنلی کیا کہتے ہیں؟ ایسا کچھ نہ دینا کہ جو عذاب النار میں پہنچا دے. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے. اب اللہ اگلی آیت میں سے یہ فرماتے ہیں أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا، یہ جو بھی کام کریں گے ان کو ان کا حصہ ملے گا. واللہ سریع الحساب، اور اللہ دیر بھی نہیں لگائے گا، جلدی حساب کرنے والا ہے. صلوات پڑھیے محمد والا. بس کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب در امام حسین پر آئیں، جب در اہل بیت اطہار پر آئیں، جب در قرآن کریم پر آئیں، جب در رسول اللہ پر آئیں، تو اپنی سمجھ کے مطابق نہ طلب کریں. جو انہوں نے سمجھایا ہے پہلے ان سے سمجھیں، اس کی روشنی میں پھر اپنی دعاؤں کو بیان کریں. توجہ فرما رہے ہیں؟ اور ان کی باتوں میں ان کے دیے ہوئے نظریے کے مطابق یہ دنیا انتہائی گھٹیا چیز ہے. جو دنیا برائے دنیا چاہتا ہے، ہاں آپ طلب کریں. دیکھیں توجہ فرمائیں، آپ طلب کریں، آپ پیسہ طلب کریں، آپ پیسے کے لیے محنت کریں، دنیا داروں سے زیادہ محنت کریں، لیکن پیسہ کمانے کی خواہش کیوں ہے؟ اگر تو خواہش اپنے لیے ہے کہ میں اپنے آس پاس دے بندیاں نوں بھی کھانا کہ میں کی شے، میں اے گڈی لینی، میں اے گھر بنانا، میں اے کپڑے پانے، میں اے برانڈ دا اے کرنا، یہ وہی گھٹیا دنیا. یہ جتنے بھی آپ زیادہ کما لو، آپ کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ ہو جیب میں، اور آپ دنیا کے سب سے امیر آدمی ہو، جانا آپ نے مٹی میں ہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ زمین نے آپ کو کھا جانا. مانگے اس چیز کو، جو میں پہلے بھی کہا آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں، کہ اس تصور کو سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کو جو خلق کیا ہے اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے آپ سے، کیسے کام کرتے دیکھنا چاہتا ہے آپ، کون سے اہداف کے لیے آپ کو محنت کرتے دیکھنا چاہتا ہے اللہ. یہ جان لیں، بڑا آسان ہے. اسلام کی پہلی کتاب قرآن، اسلام کی آخری کتاب قرآن آپ کو سمجھا دے گا بڑا کلیئر کر کے، بغیر کوئی ہیرا پھیری کیے. مولا کائنات کے فرمان کے مطابق یہ قرآن ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو کبھی بھی دھوکہ نہیں دے گا. تو کبھی بھی دھوکہ، یہ کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دے گا. تو مولا کی بات سنیں اس قرآن مجید سے نصیحت. وہ پہلے اپنا کانسیپٹ کلیئر کر لیں، پھر آپ کو جو لگے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے. مثلا قرآن بھرا پڑا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. بنیادی ترین صفات اللہ والوں.
غیب پر ایمان، نماز قائم کرنا، اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے ہمارے راستے میں خرچ کرنا. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ نے آیت پڑھی، آپ اللہ سے کہیں یا اللہ مجھے دے، میں خرچ کروں. یہ بھی پیسہ مانگنا ہے، یہ مانگنا بھی عبادت ہے. اور یہی آپ کہیں یا اللہ مجھے پیسے دے تے میں شریکاں نو ساڑاں، اس دعا پر بھی پھٹکار ہے. چونکہ یہ انتہائی پستی میں گر گیا یہ دعا مانگنے والا. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ ساڑنا نہیں ہوتا. کس نے تیری تربیت کی ہے کہ تیرے پاس 4 پیسے ہیں تو تو نے ساڑنا ہے، بدلے لینے. جب خداوند عالم نے قرآن مجید میں بیان کی حد کر دی، فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ منہ مشرق کی طرف کر لو منہ مغرب، یعنی ظاہر پہ چلنا شروع ہو جاؤ. ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، ان چیزوں پر ایمان لائے اور پھر کیا کرے؟ وآت المال علی حبہ، اور مال کی محبت کے باوجود مال دوسروں کو عطا کرے. اور عطا کرنے کی ترتیب بھی بتائی. اور ساڈا پنجابی معاشرہ ویکھو تے قرآن مجید دا معاشرہ جو قرآن سے جس کرتا ہے. ہمارے یہاں رواج ہے، مزہ آتا ہے جلانے کا لوگوں کو. ٹھیک ہے، آپ کبھی سنیں بعض عورتوں کی باتیں، بعض کی نا، اوئے ہوئے ہوئے میں تے نویں گڈی چ لتھا تے اوندا تے منہ ہی کالا ہو گیا مینوں ویکھ کے، سڑ کے اگ لگ گئی. جاہل نے تیری تربیت کی. کس دین کا تو کلمہ پڑھتا ہے؟ کس رسول کا تو کلمہ پڑھتی ہے؟ کس حسین کا تو نام لیتا ہے؟ اور اتنی گھٹیا بات تجھے کس نے سکھائی ہے؟ میں انہوں ساڑ چھڑیا. ساڑنے کے لیے تجھے اللہ نے نہیں دیے، وہ تجھے جہنم میں ساڑے گا اگر تو یہاں پہ لوگوں کو ساڑتا ہے. اور امام اس سے سوال کرتے کہ لگ رہا تھا کہ مشکل میں ہے، کسی پرابلم میں. تو امام نے اس سے پوچھا کہ آپ اس کو سنیے گا، عجیب ہے یہ، جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اپنے کمال پہ ہوتا ہے ان کی حالت کیسی ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ میں سفر پر آیا تھا اور میرے پاس رقم ختم ہو گئی، اور یہ میرا شہر بھی نہیں ہے، میرا وطن بھی نہیں ہے، میرا یہاں کوئی جاننے والا بھی نہیں. تو آپ کے بارے میں سنا کہ آپ کریم ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس آیا ہوں کہ میری کوئی ہیلپ کر دیں. امام اٹھے، تشریف لے گئے دوسرے کمرے میں، پردے کے پیچھے یا دوسرے دروازے کے پیچھے. اور تھوڑی دیر بعد اس پردے یا دروازے کے پیچھے سے اس شخص کو آواز دی کہ ادھر آؤ. وہ شخص گیا اور امام نے اس دروازے میں سے ہاتھ نکال کر اس کو دے دیا. اور وہ شخص شکریہ ادا کر کے دعائیں دیتا وہ چلا گیا. اور اس کے جانے کے بعد امام جب آ کر بیٹھے دوبارہ اپنے اصحاب میں، تو لوگوں نے تعجب کیا کہ آپ اگر اس کے سامنے آ کے دیتے، اس کو شکریہ کا موقع دیتے، وہ آپ کی مثلا زیارت کرتا، مزید ہوتا، تو آپ نے پردے کے پیچھے سے، دروازے کے پیچھے سے کیوں پکڑایا؟ یہ ہیں متقین کے امام، صاحبان تقوی کے امام، لیڈرز. امام نے فرمایا کہ میں اپنے اندر ہمت نہیں پا رہا تھا کہ اس کی نظروں میں دیکھوں، یعنی اس کی نظروں کی میں جو احسان مندی کے آثار ہیں ان کو دیکھنے کی اپنے اندر ہمت نہیں پا رہا تھا، اس لیے میں نے پیچھے سے پکڑا کہ اللہ کا ایک بندہ، اس کی نظریں میرے سامنے یوں جھکے احسان مندی کی وجہ سے. اس کی ہمت نہیں کر پایا، لہذا میں نے اس کو پردے کے پیچھے سے ہاتھ نکال کر یہ پکڑا دیے پیسے. صلوات پڑھیے محمد والا. اللہ کی قسم آپ ذرا سوچیں اگر ہم ایسے ہو جائیں، ان کو فالو کرنے لگے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ منتے مرادے تو بہت لیتے، لیکن جو وہ بنانا چاہتے ہیں ہمیں ادھر لفٹ نہیں کراتے. یہ کہنا چاہتا ہوں وہ جو فرما رہے. تو
یہ مربی ہیں، تربیت کرنے والے ہیں، اپنے اعمال سے، اپنی گفتار سے، اپنے کردار سے ہم کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں، وہ سیکھیں۔ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، مال عطا کرے ذوی القربہ کو، اپنے رشتہ داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین مسکینوں کو، وابن السبیل، وابن السبیل کون ہوتا ہے؟ جو کسی سفر میں ہو اور اس کا خرچہ ختم ہو جائے، جس کی میں نے آپ کو مثال دی، وابن السبیل ان کو، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب عہد کریں، یہ مومن جب عہد کریں تو اپنے عہد کو وفا کریں، اپنے عہد کو توڑیں نہیں۔ آیت لمبی ہے، یہاں پہ اکتفا کرتا ہوں، صلوات پڑھیے محمد والے۔ بس خلاصہ یہ، جواب لمبا ہو گیا لیکن چونکہ مسئلہ ایسا تھا کہ یہ نکات آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں، تو ہمارے موضوع سے یہ غیر مربوط نہیں ہے جو ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں، یہ صفات امام حسین کو وراثت میں ملی ہیں، وراثت نبوت، انبیاء کے وارث ہیں۔ یعنی جن جن چیزوں کو انبیاء ترویج کرنا چاہتے تھے، جو نظام، جن صفات والے انسانوں کو انبیاء دیکھنا چاہتے تھے معاشرے میں، ان کی تربیت کرنا چاہتے تھے، اب اس سارے نظام کا وارث حسین۔ حسین نے دیکھنا ہے کہ یہ نظام تحریف نہ ہو، اس کی شکل بگڑ نہ جائے، ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ اور یہ اتنا اہم وظیفہ ہے، ڈیوٹی ہے امام حسین کی، فریضہ امام حسین کا، کہ صرف حسین نہیں، حسین کے پاس جو کچھ ہے خدا کا عطا کیا ہوا، سب کا سب دے دے گا، اس نظام کے خراب کیے جانے پہ امام حسین کمپرومائز نہیں کریں گے۔ یہ ہے کربلا۔ تو اب جو حسین کو حقیقی معنوں میں اللہ جس کو معرفت دے، اس کو خود بخود یہ معرفت مل گئی، اس کا تو سب سے بڑا ہم و غم ہی یہ ہوگا کہ حسین نے جو دین بچایا ہے، اور کرے نہ کرے، سب سے پہلے میں تو اپنے وجود پر اس دین کو لاگو کروں، تاکہ قیامت کے دن امام حسین سے کہہ تو سکوں کہ میں نے کوشش کی تھی کہ آپ کی محنت رائگاں نہ جائے، اگرچہ میرے اپنے وجود تک آپ نے جو دین بچایا۔ دین کس لیے ہے؟ دین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ تو مولا امام حسین سے جا کر کہے کہ میں نے اپنے تئیں کوشش کی کہ جو آپ نے کربلا میں بچایا تھا، اسے اپنے وجود پر تو کم از کم نافذ کروں، اور اگر پھر خدا توفیق دے تو دوسروں تک بھی اس کو بڑھانے کی، اپنے گھر میں، اپنے بیوی بچوں، اپنے رشتہ داروں، اور جس حد تک اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اتفاق سے اسی سے جڑی ہوئی ہے بات جس سے میں آج بات شروع کرنا چاہتا تھا۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں۔ اور وہ کیا ہے؟ توجہ کیجیے، اس کو سمجھیے گا، جو میں سمجھانا چاہتا ہوں انشاءاللہ اس پہ فوکس کرنے کی، توجہ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ میں نے کئی بار عرض کیا کہ انبیاء کے دنیا سے جانے کے بعد، یا ائمہ کے جو وارثان دین ہیں ان کے دنیا سے جانے کے بعد، شیطان اپنا اگلا پلان ان کی زندگیوں میں تو کوشش کرتا ہے ان کی تحریک کو ناکام کر، اور اگر ان کی زحمات کے نتیجے میں چاہے ان کو ظاہری فتح مل جائے دنیا میں، چاہے ان کو شہادت مل جائے، شہید ہو جائے، دونوں صورتوں میں ان کا جو اصل پیغام ہے، اب شیطان کے سامنے چیلنج یہ ہوتا ہے کہ اس پیغام سے کیسے دور کروں لوگوں کو۔ اس پیغام سے دور کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ کھل کے آئے، کہے میں ابلیس ہوں، اس کے چیلے کھل کے آئے، کہے ہم ابلیس کا ایجنڈا لائے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ تم لوگ جو حسین حسین کرتے ہو چھوڑ دو، تم لوگ جو علی علی کرتے ہو چھوڑ دو، تم جو رسول کا نام لیتے ہو چھوڑ دو، اس ٹریک پہ نہ چلو جو انہوں نے دکھایا ہے، ہم جو بتا رہے ہیں اس ٹریک پہ چلو۔ کوئی مانے گا اس کی بات؟
یہ کوئی بات آگے کرے اس کو تو لتر ماریں گے پکڑ کے، کدھر آ گیا ہمارے در۔ لہٰذا شیطان ایسا کرتا بھی نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں وہ بہت تجربے کار ہے، اس نے 1,24,000 نبی بھگتائے ہوئے، ٹھیک ہے نا، اس کے تجربے کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا تجربے کار ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ جو وہ کرتا ہے وہ بھی قرآن نے بتایا ہو۔ قرآن مجید بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے۔ ھذا بصائر للناس، بصائر بصر کی جمع آنکھیں، یہ لوگوں کے لیے دیکھنے کا یہ نور ہے قرآن، اس کے ذریعے دیکھو۔ یہ اللہ نے اپنے قرآن کی تعریف کی ہوئی۔ اللہ نے کیا مثال دی ہے قرآن میں اور بتایا ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے کسی نبی کے دنیا سے جانے کے بعد؟ وہ نبی کا ہی نام لے کر نبی کے دیے ہوئے نظام کے پیرلل ایک اور نظام لوگوں کو دے دیتا ہے، اور اس کا پیکیج بھی زیادہ اٹریکٹیو ہوتا ہے، خاص طور پہ دنیا پرستوں کے لیے اس کا پیکیج اٹریکٹیو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کہاں ٹینشن نماز روزہ حج زکوٰۃ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور کہاں ایک آنسو بہو جنت میں، یہ پیکیج زیادہ پسند آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ پیکیج فیک ہوتا ہے، توجہ کیجئے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حدیث فیک ہے، لیکن اس حدیث کو باقی ائمہ کے سارے فرامین جو ہزاروں بھرے پڑے ہیں ان سے کاٹ کر صرف یہ بتا دینا لوگوں کو اور ساتھ جوڑ کر پوری تصویر نہ دکھانا، اس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ فیک دین بتاتا ہے، کہتا ہے وہ تو اہم ہے ہی کوئی، یہ کام ہے یہ کر لے تیری جنت پکی ہے، اور وہ بندہ سمجھتا ہے کہ باقی تو پھر مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ابھی میں کراچی میں تھا، ایک مجلس پڑھنے لگا، جب پہلے عشرے کی مجلس تھی، دوسرا تیسرا دن تھا میرے خیال میں، تو میں بیٹھا ہوا تھا، ابھی وہ مرثیہ وغیرہ پڑھ رہے تھے، ایک بندہ میرے پاس آیا۔ کہ مثال اس لیے دیتا ہوں کہ یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھے کہتے ہیں آغا صاحب میں الحمدللہ واجبات پر عمل کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، اور محرمات سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرا ایک عزیز ہے، رشتہ دار ہے، وہ نہیں پڑھتا، کچھ بھی نہیں کرتا، نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے، کوئی واجب کو واجب سمجھتا ہی نہیں، اور گڑبڑ بھی بہت کرتا ہے، خرابیاں بھی بہت کرتا ہے، لیکن ماتمی ہے، عزادار، 10 دن کے لیے سارے گندے کام چھوڑ دیتے، کہتا ہے مولا حسین کے لیے 10 دن گندے کام نہیں کرتا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اب سنیں تحریف کیسے ہوتی۔ میں نے جب اس سے کہا کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتا، اس نے کہا کہ میں کیونکہ عزاداری کرتا ہوں، اور جناب زہرا نے ضمانت دی ہے کہ میں اپنے بیٹے کے عزاداروں کو جنت میں لے کے جاؤں گی، تو میں عزادار تو ہوں، مجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تھوڑے نہیں ہیں آپ کے معاشرے میں، بلکہ اس طرح ہیں کہ بعض تو نماز کی ضد میں آئے ہوئے، اور مثال کیا دیتے ہیں، کہتے ہیں عمر سعد نے کہا تھا جلدی مارو حسین کو، نماز پڑھنی۔ اس طرف کی نماز کہ جو نماز ہی نہیں تھی، پتہ نہیں کیا چیز تھی، اس کی مثال دیتے ہیں نماز کو حقیر ثابت کرنے کے لیے، اور وہ جو حسینی لشکر ساری رات نمازیں پڑھتا رہا، اور عاشور میں بھی نماز جماعت ادا کی گئی، تیروں کے سائے میں تیر لگتے رہے، اصحاب حسین اپنے بدن پر تیر کھاتے رہے، ادھر سے حسین نے نماز تمام کی، ادھر سے جن کو تیر لگے تھے حسین کے آغوش میں آ کر گرے، اور بجائے کوئی احسان جتانے کے کہتے ہیں رسول اللہ کے بیٹے میں نے وفا کر دی۔ اس نماز کے بارے میں ایک یہ تصور اس کو کہاں سے ملا؟ اسی ممبر سے ملا ہے،
اسی ممبر سے بے ایمانوں نے اس کو آدھی بات بتائی ہے اور اس کو ٹریک سے اتار دیا ہے. کتنا بڑا ظلم کیا ہے امام حسین کی کربلا کے ساتھ, امام حسین کی قربانی کے ساتھ, کتنا بڑا ظلم کیا. کربلا گیا میں ایک قافلے کے ساتھ, 550-600 بندوں کا قافلہ. ساری رات ماتم ہو رہا ہے. فجر کی نماز میں 15 بندے بھی نہیں. قافلہ سالار نے مجھے کہا کہ آپ کو درس نہیں دے رہے, 2-3 دن ہو گئے تھے. میں نے کہا میں درس دوں گا پھر آپ روز جائیں گے میرے سے. تو نہیں آپ درس دیا. میں نے آ کے بیٹھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ میرے آپ سے بڑے ادب کے ساتھ میرا ایک سوال ہے کہ یہ چند قدم کے فاصلے پر امام حسین کی قبر مبارک, حضرت عباس کی قبر مبارک, شہدائے کربلا کی قبریں, انہوں نے سخت ترین حالات میں بھی نماز نہیں چھوڑی. کربلا میں نماز نہیں چھوڑی. ٹھیک ہے, اگر کہیں چھوڑنا یعنی جائز ہوتا تو پھر کربلا میں جو حالات تھے نماز چھوڑی جا سکتی. انہوں نے نماز نہیں چھوڑی. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کی کس نے تربیت کی ہے؟ چلو آپ پاکستان میں نہیں پڑھتے, وہ بڑا گناہ ہے, لیکن حسین کی قبر کے پاس آ کر بھی آپ میں حس نہیں ہے کہ ہم کم از کم وہ کام تو کریں جو حسین نے کربلا میں عاشور کے دن نہیں چھوڑا. لیکن اللہ کی ذات جانتی ہے کہ کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا. یہ کس نے تربیت کی؟ جو یہاں بیٹھتے ہیں, جو ممبر پر بیٹھتے ہیں, کس نے دین بتایا؟ عالم ہو, اپنے آپ کو عالم کہتا ہو, ود امامہ ہو وداؤٹ امامہ ہو, ود جناح کیپ ہو وداؤٹ کیپ ہو, شلوار قمیض میں ہو یا عربی جبے میں ہو یا پینٹ میں ہو, جس بھی شکل میں ہو, جو یہاں سے دین بتا رہے ہیں ان کا جرم ہے کہ یہ حالت ہوئی. اگر انہوں نے دین کی پوری تصویر امانت داری سے صحیح طرح بتائی ہوتی. تو یہ تو بتا رہا ہے اس کو کہ جو مولا کا عزادار ہے, امام حسین کی ماں نے کہا میں اپنے بچے کے عزاداروں کو جب تک جنت میں سب کو نہیں لے جاؤں گی میں جنت میں نہیں جاؤں گی. اس کو یہ کیوں نہیں بتا رہا کہ اسی بی بی زہرا کے بابا پر جو قرآن نازل ہوئے اس میں لکھا ہے قیامت کے دن جب جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ تم کیوں جنت میں نہیں آئے, کوئی کیا چیز تمہیں جہنم میں لے کے آئی, تو وہ پہلا جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اور آگے سے اللہ نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی. یہ کیوں نہیں بتاتے؟ کیونکہ نعرے نہیں لگتے اس پر. حسین سے خیانت کرتے ہو, دین رسول سے خیانت کرتے ہو, خدا سے خیانت کرتے ہو, اور لوگوں کو شارٹ کٹیں بتاتے ہو. اگر یہ بتا رہے ہو, اگر بتا رہے ہو کہ عزادار کو بی بی لے کے جائیں گی تو عزادار کا پورا معنی بتاؤ. عزادار یعنی کربلا کا محافظ. عزادار بے نماز ہو سکتا ہے؟ اگر تو نے نہیں بتایا تو بے ایمان ہے. اگر تو نے صرف یہ بتایا کہ جو پیدائشی شیعہ ہے وہ مومن ہے اور جو اہل بیت نے اپنے شیعوں کی مومنوں کی نشانیاں بتائی ہیں وہ تو نے نہیں بتائی تاکہ اس کے دماغ میں ساری تصویر کلیئر ہو, تو بے ایمان ہے. چاہے تو جتنی مرضی سیڑھیوں پہ چڑھ کے ممبر پہ بیٹھا ہو تو بے ایمان ہے. سب سے بڑا مجرم تو ہے کہ تو آدھی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ لوگوں کو پسند نہیں آئے گی. اس طرح شیطان دین کی تحریف کرتا ہے. اس طرح انبیاء نام انہی کا استعمال ہوتا ہے. آپ کی قوم کو اگر امام حسین کے راستے سے اتارنا ہے, سب سے بہترین طریقہ ہے نام حسین لے کر اتارا جائے. چونکہ محبت اور عقیدت میں پھر انسان سوچنا کم کر دیتا ہے. پھر سوچتا کم میں کہتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے, امام حسین نے فرمایا, جناب سیدہ نے فرمایا. باقی چیزوں کس کے پاس ٹائم ہے قرآن پڑھنے کا؟ اس کو پتا تو ہوتا کہ پوری تصویر کیا ہے. صرف اپنی مرضی کی عوام پسندانہ باتیں کر دینا. ہر دین میں, ہر نبی جو دین لایا اس کے جانے کے بعد شیطان نے اس کے دین میں اسی طرح تحریف.
حضرت عیسیٰ کی قوم کس کے نام پر دین سے خارج ہو گئی؟ وہ نہیں سمجھتے کہ ہم خارج ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں جتنی ہمیں معرفت حضرت عیسیٰ کی تو ہم ہے ہی کوئی. ٹھیک ہے نا؟ آج جو آپ کے درمیان بعض لوگ تمام حدودوں کو یوں کراس کر کے حضرت علی کو اللہ بنانے کی فکر میں ہیں، اور بعض لوگ بجائے ان کے باتوں کا صحیح طرح جواب دینے کے اور چکروں میں ہے کہ سب کو خوشی رکھا جائے. ٹھیک ہے، وہ نعرہ لگاتے ہیں علی اللہ. ٹھیک ہے نا؟ پیدا ہو گئے کہ نہیں پیدا ہو گئے؟ ہیں ایسے لوگ. مسیحیوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا عیسیٰ اللہ. قرآن نے دو باتیں کی کہ کہتے ہیں ابن اللہ اور کہتے ہیں عیسیٰ اللہ. لقد سورہ مائدہ میں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ کافر ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں اللہ مسیح ابن مریم ہے. کافر ہو گئے ہوں. ادھر ڈرامے باز ممبر پہ آتا ہے، کہتا ہے کہ حضرت عوام کا بیڑا غرق کرنے کا سٹائل دیکھیں. اب ان کو معراج سنائی جا رہی کہ معراج تے جس لے رسول پاک گئے تے پردے دے پچھوں جڑا ہاتھ آیا وہ بھی علی دا، انگوٹھی بھی مولا علی دی، آواز بھی مولا علی دی. اب سنیں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں اے تے نہیں آندھا بھائی علی اللہ ہے، پر کوئی گال ہے ضرور وچ. وہ گال ہے ضرور دے وچ جڑے بیٹھن سامنے انہاں دا بیڑا غرق ہو گیا. کوئی گال ہے ضرور. شرم بھی نہیں آتی. یعنی وہ توحید کہ اگر آپ کی توحید خراب ہو گئی، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ یہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے. وَيَغْفِرُ مِن دُونِ ذَلِكَ مَا يَشَاءُ. اس کے علاوہ باقی چیزوں کو جو اس کی مشیت ہوگی اس کے تحت معاف کر سکتا ہے. لیکن یہ وہ کلیئر اعلان کر رہا ہے یہ اگر اس حالت میں تو آیا میں معافی نہیں کروں گا. إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. کہ جان لو اچھی طرح سے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا اس پر جنت اللہ نے حرام کر دی ہے. ادھر یہ بانٹتے پھرنے شرک کی سوغاتیں آرام سے بانٹتے پھر. حسین گھوڑے سے گر رہے ہیں زمین کربلا پر. یا غیاث المستغیثین، اے بے پناہوں کو پناہ دینے والے. انت ثقتی، میرا سارا بھروسہ تیرے اوپر ہے. اس حسین کی قوم کو ان چیزوں پہ لگا دیا. یہ تحریف کس کے نام پر ہوئی ہے؟ حسین کے دشمن بن کر آ کر لوگوں نے کی ہے یا حسین والے بن کر آ کر یہ خرافات پھیلائی؟ حسین والے بن کر آئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو جتنی بھی گمراہیوں کی داستانیں ہیں، اسباب ہیں، علل ہیں، بیان کی ہیں گزشتہ اقوام کے بیان کر کے، اور پھر اپنے نبی سے فرمایا ہے کہ اے رسول فقصص القصص لعلہم یتفکرون. ان کو یہ داستانیں سناؤ تاکہ یہ فکر کریں، یہ سوچیں اور عبرت لیں. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الابصار. ان گزشتہ قوموں کے قصوں میں صاحبان بصیرت کے لیے عبرتیں ہیں، درس ہیں کہ سیکھیں کہ ہم نے کون سی حرکتیں نہیں کرنی. لیکن وہ میں نے کہا نا بڑا تجربہ کار ہے. اس نے پہلے کیا کیا؟ اس نے پہلے تو کہا میں تھوڑے قرآن دا ہی بندوبست کردا نا تسی اون دے نیڑے ہی نہ جاؤ تے بعد وچ پھر میں کھول کے کھیٹاں گا. تو انو اللہ کیا پڑھو قرآن.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸੂਲ ਕਿਹਾ ਪੜੋ ਕੁਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਬੀਬੀ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਆ اللہ دے قرآن دی تلاوت پسند ہے، تھانوں پھر بھی سمجھ نہیں آئی۔ تھوڑے مولا علی آکھیا اس قرآن دے کول جو بھی بیٹھے گا یا ایک چیز زیادہ کر کے اٹھے گا یا ایک چیز کم کر کے اٹھے گا یا اپنی ہدایت بڑھا کے اٹھے گا یا اپنی جہالت اور گمراہی کم کر کے اٹھے گا، نہ اللہ کی سمجھتے ہیں، نہ رسول کی سمجھتے ہیں، نہ جناب سیدہ کی سمجھتے ہیں، نہ مولا علی کی سمجھتے ہیں، نہ شب عاشور حسین کی تلاوت کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں سانتا کہ آزاداراں نو بی بی جنت لے کے جانا ہے۔ کام ایسا کوئی نہیں کرنا جیڑا انہاں کیا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ یہ ہوتی ہے تعریف۔ فارمولہ سن لیں، بات کو تمام کروں، فارمولہ سن لیں۔ جس دن آپ کا دل جس طرح اہل بیت اطہار کے فضائل کی طرف رغبت کرتا ہے، اسی طرح اہل بیت کی تعلیمات کی طرف بھی رغبت کرنے لگے، سمجھ لیں آپ صراط مستقیم پر آ گئے۔ جس دن آپ کا دل آیات قرآن مجید کو پڑھ کر لرزے اور لذت لے، سکون ملے اس کو، سمجھ لیں آپ صراط مستقیم پر آ گئے۔ اور اگر آپ کو قرآن پڑھ کے بیزاری ہوتی ہے، سمجھ لیں آپ بہت بیمار ہو۔ جس طرح کرونا کے بعد سمٹمز ہیں نا کہ ٹیسٹ کی حس ختم ہو جاتی ہے، مجھے بھی ہوا تھا پچھلے سال، تو میں کوئی چیز کھاتا تو مجھے اس کا ذائقہ نہیں آتا تھا، خوشبو بدبو نہیں سمجھ میں آتی تھی بس، ٹھیک ہے۔ اللہ نے قرآن میں خوشبو رکھی ہے، اللہ نے قرآن مجید میں مومن کے دل کے لیے ذائقہ رکھا ہے۔ ان فرمایا سورہ انفال کے شروع میں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو صرف وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے ان کے دل لرزتے ہیں، رسپونڈ کرتے ہیں، اثر ہوتا ہے ان پر۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اس اللہ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، وہ آیات ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ جیسے پودے کو پانی لگاؤ تو پودا بڑھتا ہے، آیات قرآن اگر دل میں ایمان ہے واقعاً تو اس ایمان کو بڑھائیں گی، اگر ہے تو حقیقی ایمان۔ یہ اللہ بتا رہا ہے، کوئی ایرا غیرہ نہیں بتا رہا۔ تو یہ ٹیسٹ ہے قرآن کے، ہوتا ہے میرے دل پر آیات قرآن کا اثر، ہوتا ہے اللہ کے ذکر کا، اللہ کا نام سن کے میرے اوپر کچھ اثر ہوتا ہے، یا میں اللہ تو نہ صرف قسمہ چاون واسطے رکھیا ہوا ہے، اللہ دی سوں کوڑ مارنا ہوئے تو اللہ دی سوں چاہ دے، قسم چاہ دے، اس لیے رکھا ہوا۔ اللہ اکبر کہتے ہیں، سب سے بڑا اللہ اکبر من ان یوسف، امام نے فرمایا کہ یہ جو سب سے بڑا کیا مطلب؟ فرمایا اللہ اس چیز سے بڑا ہے کہ کوئی اس کو بیان کر سکے کہ وہ ہے کیا۔ سبحان اللہ عما یصفون، جو اللہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں اللہ اس سے ان عیبوں سے پاک ہے جو تم نے اللہ کو اللہ سمجھ لی، ہر عیب سے پاک ہے، جس کی تعریف کرتے کرتے اللہ کے رسول نہیں تھکتے، اہل بیت اطہار نہیں تھکتے، مومنین نہیں تھکتے۔ کہاں کب آئے گی ہمارے دلوں میں قرآن کی لذت، قرآن پڑھنے کی تڑپ، قرآن پڑھنے کا شوق، تعلیمات اہل بیت پڑھنے اور سننے کا شوق؟ کب آئے گا؟ نہیں آئے گا اسی ٹریک پر چلیں گے جس ٹریک پر عیسائی چلے تھے پہلے۔ ہوگا ہی نہیں کہ نام پر، کسی اور کے نام پہ نہیں ہوگا۔ آپ خود پڑھیں قرآن مجید، خود پڑھے تعلیمات آل محمد۔ میں نے چند جگہوں پہ ذکر کیا، فیصل آباد والے مولانا اسحاق صاحب اللہ ان پہ رحمت کر، ان سے کسی نے سوال کیا جو حدیث کا مجموعہ ہے، ایک اہل سنت کے پاس حدیثوں کا مجموعہ، ٹھیک ہے، ایک شیعوں کے پاس، بہتر کون سا؟ اس حق گو بندے نے کیا کہا؟ شیعوں کے پاس جو حدیثیں ہیں وہ بہتر ہیں آپ سے۔ شیعوں کے پاس جو حدیثیں ہیں کس نے پڑھنی؟ فرشتوں نے پڑھنی۔ شوق ہے کسی کو پڑھنے؟ کوئی نہیں شوق، جنت کا ٹکٹ چاہیے۔ اس کی مذمت کر،
اس طرح ٹکٹ نہیں ملتے جنت۔ آپ کا دین آپ کو یہاں تبدیل کرے، جو دین کے تقاضے اس کے مطابق آپ کو یہاں بنا دے، وہ اصلی دین ہے، وہی آپ کو وہاں بھی اپنا اثر دکھائے گا۔ اگر یہاں اثر نہیں دکھا رہا، یہاں آپ اس کو محض ایک ٹول سمجھا خواہشات پوری کرنے کا، تو وہ نہ یہ اصلی دین آپ کو یہاں پتہ چلا ہے اور نہ یہ آپ کو وہاں پر اثر دکھائے گا۔ اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، قیامت کے دن بہت سارے لوگوں کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ چیز آئے گی جو ان کے حساب کتاب میں ہی نہیں ہوگی، انہوں نے اور کیلکولیشنز کی ہوں گی، اور جب قیامت سامنے آئے گی تو کہیں گے اے ساڑھے نال کی ہوگی، سانو تو اور سبز باغ بکھائے ہویا، اتنے تو کچھ اور ہو رہے۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، سورہ زمر میں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ مناظر آئیں گے جو انہوں نے حساب بھی نہیں کیا ہوگا کہ اے بھی ہو سکتا ہے ساڑھے نال۔ یہاں پہ جو کنفرم جنت کی ٹکٹیں دے رہے ہیں، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ تم کنفرم جنت میں جاؤ۔ قرآن پڑھ کے دیکھو، قرآن نے بتایا وہ جو جنت میں جا رہے ہوں گے ان کی صفات بتائی ہیں، جو جنت میں جا رہے ہیں یہ وہ ہیں کہ جو دنیا میں انہوں نے زندگیاں گزاری اپنے اللہ کے عذاب سے ڈرتے ڈرتے زندگیاں گزاری۔ تو جس کو کنفرم ہے مجھے عذاب ہونا نہیں، اس سے کیا ڈرنا ہے؟ اس سے کیا ڈرنا ہے؟ آپ سورہ انسان پڑھتے ہیں، سورہ دہر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ آگے چلتے چلتے آپ جو اہل بیت اطہار کی شان میں آیات اتری ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ یہاں تک سنتے ہیں نا؟ آگے بلا کیے یہاں پہ یہ جو ان کا کلام اللہ نقل کر رہا ہے، کوٹ کر رہا ہے، یہ موقعات نہیں ہے، لیکن اگے ذرا گال کوڑی ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تمہیں اللہ کی محبت میں کھلا رہے ہیں، نہ تم سے جزا چاہتے ہیں، نہ تم سے شکریہ کے ہی طلبگار ہیں، یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، ان کا کلام آگے جاری ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، ہم ڈرتے ہیں اپنے رب کی طرف سے اس آنے والے دن سے جس کے منظر بڑے ہولناک ہوں گے۔ ہم ڈرتے ہیں، اِنَّا نَخَافُ، ہمیں خوف ہے۔ ڈیڑھ آپ اس دے مقابلے گال کرے وہ کوڑا ہے، جھوٹا ہے، وہ حدیث لے کر آئے، وہ حدیث بھی جھوٹی ہے، حدیث نہیں ہے۔ یہ اہل بیت نے درس پڑھایا ہے۔ قرآن میں دیکھو کیا بات لکھی ہوئی ہے، اس کے خلاف جو لے کر آئے وہ جھوٹ، مارو دیوار پہ اس کو۔ ہم خلاف قرآن بات، اللہ تو کہہ رہا ہوں ان کے بارے میں کہ یہ کہتے ہیں ہم اس بڑے ہولناک دن سے ڈرتے ہیں جو ہمارے رب کی طرف سے آنے والا ہے، ہمیں اس کا خوف ہے، اور تم آگے کہو کہ چلو تسی پارو تھوڑا ڈرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ سزا ہے قرآن نہ پڑھنے کی، سزا ہے کہ سب سے پہلے معرفت اہل بیت ہوتی آیات قرآن سے، اور آیات قرآن میں ہیرا پھیری سے نہیں، جیسا وہ ہے اس سے، اللہ کے الفاظ کو پڑھ کر، اللہ کے جملات کو پڑھ کر، جنہیں ہم آیات کہتے ہیں۔ توجہ، اور یہ کام سخت ہے، آج کی میری عرائض تمام، یہ کام سخت ہے۔ اگر یہ کام دین کا، حقیقی دین بتانے کا سخت نہ ہوتا تو اللہ اپنی مخلوقات میں سے جو سب سے زیادہ صفات والے تھے ان کا انتخاب نہ کرتا دین بتانے کے۔ اللہ کے علم میں اس تمام جو اس نے بشر خلق کرنے تھے ان میں سے جو سب سے زیادہ صفات والے تھے ان کے سپرد کیا اللہ نے، تم نے میرا دین میرے بندوں کو بتانا، لائق ترین، اعلیٰ صفات ترین، صابر ترین، با اخلاق ترین، مخلص ترین، شجاع ترین، رحم کرنے والے سب سے بڑھ کر انسانوں میں، معاف کرنے والے، ان صفات والوں کو اللہ نے، اور پھر یہی وراثت آئی حسین کے پاس۔ دربار ابن زیاد کا ایک منظر آپ
خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ زینب عالیہ ہیں، اہل بیت کو میں عرض کرتا ہوں کہ اگر بی بی زینب کی مصیبت کو ہم درک نہیں کر سکتے، ظاہر ہے بیان کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، کچھ تصور کر سکتے ہیں، لیکن امان از دل زینب، بی بی کے دل کی کیا کیفیت تھی؟ کوفہ میں داخل ہو رہی ہیں، اس کوفہ میں جہاں 5 سال کوفہ کے حکمران کی بیٹی بن کر زندگی گزاری، زمین و آسمان پر شہزادی ہیں زینب عالیہ، لیکن کوفہ میں جو 5 سال گزرے ہیں اپنے بابا کے ساتھ، کوفہ والے بھولے نہیں ہیں بی بی زینب۔ کیا شخصیت تھی جناب زینب عالیہ کی؟ معلمہ، قرآن کی تفسیر، دین پڑھانے والی کوفہ والی خواتین، جس نے اس طرح زندگی گزاری ہو ایک شہر میں، اب اسی شہر میں داخل کیا جا رہا ہے ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر۔ آپ کو معلوم ہے شہداء کے سر پہلے بھیج دیے گئے تھے، لالچی انعام لینے کے لیے ابن زیاد سے سروں کو پہلے لے آئے تھے، لیکن جب قافلہ داخل کرنے کا وقت آیا، 12ویں محرم کی جو صبح تھی، انہوں نے قافلوں کو، اسیروں کو داخل کرنا تھا، تو ان لائنوں نے کہا کہ سروں کو دوبارہ لایا جائے اور ان اسیروں کو سروں کے ساتھ کوفہ میں داخل کیا جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیے جناب زینب جب بھی نگاہ اٹھاتی ہوں گی، کبھی عباس کے سر پر نگاہ پڑتی ہوگی، کبھی اپنے بھائی حسین کے سر پر نگاہ پڑتی ہوگی، کبھی شبیہ پیغمبر علی اکبر کا چہرہ دیکھتی مرجھا گیا ہوگا، کبھی شہزادہ قاسم کے چہرے کو دیکھتی ہوں۔ ان حالات میں ان اسیروں کو لایا گیا ابن زیاد کے دربار میں۔ کئی دنوں کی بھوکی پیاسی علی کی بیٹی جب دربار میں داخل ہوئیں، شرم و حیا کا کمال ہے، علی کی تربیت ہے، جناب زہرا کی تربیت ہے۔ بی بی نے جو 7 خواتین تھی انہوں نے بی بی کے گرد گھیرا ڈال رکھا ہے، اور بی بی بھی انتہائی معمولی لباس میں ہے کہ کسی کی توجہ میری طرف نہ ہو جائے۔ دربار میں داخل ہوئی، ایک کنارے پر جا کر بیٹھ گئی۔ ابن زیاد کڑک کر کہتا ہے، من هذه المتکبرہ، یہ متکبر خاتون کون ہے جس نے مجھے سلام نہیں کیا؟ بی بی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر سوال کیا، عزادارو ذرا سوچئے گا، یہ کوفے کی شہزادی زینب ہے، اس کے بابا سے یہ برداشت نہیں ہوا تھا جب مولا کو ضرب لگی تھی، گھر قریب آیا تھا، مولا نے امام حسن حسین سے کہا تھا کوفے والوں کو واپس بھیج دو، میری بیٹی جب میری اس حالت کو دیکھے گی اور اگر وہ گریہ کرے گی، میں نہیں چاہتا میری زینب کی آواز کسی نامحرم کے کانوں میں پڑے۔ آپ پر سلام کرتے ہیں اے ہمارے مولا علی، ذرا آئیے دیکھیے اس شرابی کے دربار میں اپنی نجس انگلی سے اشارہ کر کے پوچھ رہا ہے یہ متکبر خاتون کون ہے؟ چند بار پوچھتا ہے، پھر کوئی خاتون جواب دیتی ہے، اس طرح اشارے نہ کر، یہ زہرا کی بیٹی زینب ہے، یہ تمہارے نبی کی بیٹی زینب ہے۔ کہتا ہے اچھا یہ زینب ہے، کتاب کر کے کہتا ہے اللہ نے تمہیں رسوا نہیں کیا، اللہ نے تیرے بھائی کو قتل نہیں کر دیا۔ بی بی عزادارو اگرچہ بی بی کا بدن اسیری میں ہے لیکن روح زینب کو کوئی اسیر نہیں کر سکتا۔ ایک دفعہ بی بی اٹھ کر جواب دیتی ہیں اپنے بابا علی کے لہجے میں، فرماتی ہے رسوا فاسق ہوتا ہے اور جھوٹے کو اللہ رسوا کرتا ہے، اور وہ ہم نہیں ہیں اور لوگ ہیں۔ اللہ نے ہمیں نبوت سے عزت بخشی ہے۔ یہ لعین کہتا ہے تم نے دیکھا خدا نے تمہیں کس طرح رسوا کیا، کربلا میں جو تمہارے ساتھ خدا نے کیا،
تم نے کیسا پایا اس کو؟ علی کی بیٹی جواب دیتی ہے، ایک جملہ آپ سنتے رہتے ہیں، ساری مصیبتیں دیکھنے والی زینب، لیکن اس سے بڑھ کر کس کی معرفت ہوگی؟ کیا جملہ بولا ابن زیاد کے جواب میں؟ فرمایا ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا کے میدان میں جو کچھ دیکھا اور کربلا سے لے کر تیرے دربار تک جو کچھ دیکھا، سوائے اللہ کے احسان کے زینب نے اور کچھ نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، یہ ہے معرفت علی کی بیٹی کی۔ یہ لعین غصے میں آتا ہے، سید سجاد کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے من ھذا، یہ کون ہے؟ سید سجاد جواب دیتے ہیں انا علی بن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی ہوں۔ یہ لعین کہتا ہے علی ابن حسین کو تو اللہ نے قتل نہیں کر دیا کربلا میں؟ امام سجاد فرماتے ہیں میرا ایک بھائی تھا، اس کا نام علی اکبر تھا، اس کو لوگوں نے قتل کیا۔ جواب دیکھیے، یہ کہہ رہے اللہ نے قتل کیا، امام جواب دیتے ہیں اسے لوگوں نے قتل کیا۔ اس لعین نے پھر کہا اللہ نے مارا ہے، قرآن کی آیت کی تلاوت کی، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، ہاں اللہ ہی روحیں قبض کرتا ہے جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ یہ لعین غصے میں آ کر کہتا ہے تو مجھے جواب دے رہا ہے، اس حالت میں سپاہیوں کو حکم دیا آگے بڑھو اور اس کو قتل کر دو۔ سپاہی قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے عزاداروں، لیکن حسین کی امانتوں کی حفاظت کرنے والی زینب درمیان میں آ کر بی بی کھڑی ہو گئی اور کہتی ہے ابن زیاد، آل نبی کے خون سے ابھی تک تیری پیاس نہیں بجھی؟ کہتی ہے ابن زیاد اگر تو نے علی ابن حسین کو قتل کرنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو پہلے زینب کو قتل کرو، پھر تمہاری تلواریں علی ابن حسین کی طرف جائیں گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، بحق قرآن کریم، پروردگار تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اہل بیت اطہار اور قرآن مجید کے بتائے ہوئے راستے صراط مستقیم کی معرفت عطا فرما، حق کو ڈھونڈنے، حق کو تلاش کرنے اور حق پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ پروردگار اس عزاداری کے ذریعے جو پیغام بی بی زینب عالیہ نے دیا، سید سجاد نے جب تک اس دنیا میں رہے اسی عزاداری کے ذریعے سے کربلا کے پیغام کو زندہ رکھا، پروردگار اس پیغام کو سمجھنے کی، اس امانت کی حفاظت کرنے کی اور کما حق ہو اس کی خدمت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو مومنین بیمار ہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار جو مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں، بالخصوص حاضرین مجلس عزا کے مرحومین اور سید افضال حیدر کاظمی اور ان کی اہلیہ مرحومہ، اس ملت کے شہداء، پروردگار سب کے درجات کو بلند فرما، اپنی خصوصی رحمتوں میں ان کو جگہ عطا فرما۔ اے پروردگار ہم سب کا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر اور آل محمد کی محبت پر فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔